نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، آج شب برات سے متعلق کچھ باتیں ہوں گی۔ شب برات کیا ہے، اس کے فضائل مختصراً بیان ہوں گے۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے، رات کو کہا جاتا ہے۔ براءت نجات کو کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوا کہ برات کی رات، نجات کی رات۔ تو شب برات کا معنی ہوا نجات کی رات۔ اس رات میں ضروریات زندگی سے متعلق، انسان سے متعلق پورے ایک سال کے اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ رات شعبان المعظم جو اسلامی مہینہ ہے، رمضان المبارک سے پہلے اور رجب المرجب کے بعد، شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ انتہائی فضیلت والی رات ہے۔ شب برات میں مختلف امور سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کتنی ہے، کتنے انسانوں کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کتنے آئندہ سال تک زندہ رہیں گے، وہ انسان کیا کریں گے، کیا ان کی مصروفیات ہوں گی، کیا کام ہوں گے، کیا وہ آئندہ سال تک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیا کیا مصروفیات ہوں گی، کیا کیا اعمال ہوں گے، کتنا ان کا رزق ہوگا، یہ ساری چیزیں اس رات میں طے کر دی جاتی ہیں، اور مومنین اور مسلمین اور دیگر عامت الناس، عام انسانوں سے متعلق فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات کو ہر امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کلام اللہ کا نزول تو بالاتفاق لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہوا ہے، لیکن چونکہ ہر امر کے فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں، تو کلام اللہ کا نزول بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ تو شعبان بھی انتہائی مقدس اور محترم مہینہ ہے، پھر اس میں یہ رات شب برات انتہائی مقدس رات ہے۔ اس رات کی خصوصیات میں سے ہے کہ مغرب کے فوراً بعد رب تعالیٰ کی طرف سے آسمان دنیا پر منادی آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے نجات دوں؟ یہ پوری رات یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے اور محفل برخاست ہو جاتی ہے۔ شب برات کو مبارک اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس رات میں لوگوں پر رحمت اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا
نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی درمیانی رات میں دنیا کے آسمانوں کی طرف حکم الہی ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے، مگر مشرک اور کینہ رکھنے والے، قطع رحمی کرنے والے اور زانیہ کو نہیں بخشا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی مقدس رات ہے، ہمیں اس میں رب تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو خوب راضی رکھنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی درمیانی رات یعنی یہی شب برات، اور عرفہ کی رات۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی عمریں، ان کا رزق، ان کے حج سے متعلق احکام، ان کی زندگی اور موت سے متعلق احکام لکھتے ہیں۔ شب برات کا بہترین انتخاب ہے، یعنی مختلف راتوں میں سے ایک رات یہ بھی ہے جو انتہائی مقدس، محترم اور معظم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 15 شعبان کی رات ہمیں بہت عمدہ انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رات اور اس کے بعد والا دن اور دیگر شعبان کے ایام ہم استقبال رمضان میں گزاریں، کہ ان کو اس انداز سے گزاریں کہ ہم رمضان المبارک کے لیے بھرپور تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔